1998 بھارت نے پوکھران میں 5 ایٹمی آلات کا دھماکہ کیا۔ پاکستان نے چاغی کی پہاڑیوں میں اپنے ہی 6 ایٹمی آلات دھماکہ کر کے جواب دیا۔ ٹیسٹ کے نتیجے میں دونوں ممالک پر بین الاقوامی پابندیاں عائد کی گئیں۔ دونوں ملک ایٹمی ہتھیاروں سے پاک جدید ترین ملک بن گئے۔ 1999 بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کے لیے بس سے لاہور نئی دہلی سے لاہور بس سروس کھولی کا سفر کیا۔ دونوں نے لاہور ڈکلیریشن پر دستخط کیے۔ 1972 کے شملہ معاہدے کے بعد سے دونوں ممالک کے درمیان پہلا بڑا معاہدہ ہوا۔ دونوں ممالک نے اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ شملہ معاہدے پر کاربند رہے اور متعدد اعتماد سازی کے اقدامات CBMS کرنے پر اتفاق کیا، جس کا مقصد دونوں طرف تعلقات کو بہتر بنانا ہے۔ مئی میں کارگل تنازع اس وقت برپا ہوا جب پاکستانی افواج نے LOC کے بھارتی طرف دخل اندازی اور اسٹریٹجک عہدوں پر قبضہ کرتے ہوئے ایک بھارتی جوابی حملہ کا اشارہ کیا، جس میں پاکستانی افواج کو اصل LOC کے ان کے پیچھے دھکیل دیا گیا۔ چونکہ انہوں نے سرکاری طور پر ایٹمی ہتھیاروں کے ٹیسٹ کیے تھے، کارگل دونوں ہمسایوں کے درمیان پہلا مسلح تنازع تھا۔ اس تنازع کے بڑھنے کی صلاحیت اور اس کے وسیع تر مضمرات کے اعتراف کا سبب اس وقت کے امریکی صدر بل کلنٹن نے پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کو طلب کر کے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی فوجیوں کو لگام دیں۔ 2001 13 دسمبر کو نئی دہلی میں بھارتی پارلیمنٹ پر مسلح حملہ ہوا، جس میں 14 افراد ہلاک ہو گئے۔ حملوں کا ذمہ دار LET اور جیم کو ٹھہرایا گیا۔ ان حملوں کے نتیجے میں LOC کے ساتھ ہی ہندوستان اور پاکستان کی افواج کو بڑے پیمانے پر نشانہ بنایا گیا۔ بین الاقوامی ثالثی کے بعد تعطل صرف اکتوبر 2002 میں ختم ہوا۔ 2004 وزیر اعظم واجپئی اور صدر مشرف نے جنوری میں اسلام آباد میں 12ویں ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن برائے علاقائی تعاون SAARC کے سربراہی اجلاس میں براہ راست مذاکرات کیے اور دونوں ممالک کے خارجہ سیکرٹریوں سے سال بعد ملاقات ہوئی۔ سال رواں نے جامع مذاکرات کے عمل کے آغاز کی نشاندہی کی، جس میں حکومت کی مختلف سطحوں پر حکام کے درمیان 2 طرفہ ملاقاتیں ہوئیں، جن میں وزرائے خارجہ سیکرٹریز، فوجی افسران، بارڈر سیکورٹی حکام، اینٹی نارکوٹکس حکام اور ایٹمی ماہرین شامل ہیں۔ نومبر میں جموں کشمیر کے دورے کے موقع پر نئے بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ نے اعلان کیا کہ بھارت وہاں فوجیوں کی تعیناتی میں کمی کر رہا ہوگا۔ 2008 26 نومبر کو ایک انتہائی خوفناک دہشت گرد حملے میں دنیا نے گواہی دی ہے۔ بھارت کے شہر ممبئی میں مسلح افراد نے متعدد مقامات پر شہریوں پر فائرنگ کی۔ حملہ شدہ جگہیں تاج محل اور ٹاور اوبروئی، ٹرینٹ ہوٹل، چھتراپا شیواجی ٹرین ٹرمینل، لیوپولڈ کیفے، کیما اسپتال، ناریمان ہاؤس، یہودی کمیونٹی سینٹر، میٹرو سینما، سینٹ زیویئر کالج اور ٹائمز آف انڈیا آفس کے قریب ایک لین تھی۔ حملوں میں 160 سے زائد افراد مارے گئے۔ تاج کا تقریباً 3 دن کا محاصرہ، جہاں مسلح افراد اس وقت تک ڈھیر سارے رہے جب تک کہ ان میں سے ایک بھارتی سیکورٹی فورسز کے آپریشن میں ہلاک نہیں ہوا، اس میں ہلاکتوں کا بڑا حصہ تھا۔ زندہ پر واحد حملہ اور اجمل قصاب نے اعتراف کیا کہ حملہ آور LET کے ممبر تھے۔ ٹریننگ کالز اور مواصلات سب پاکستان سے منسلک ہیں، جہاں سے پورے حملے کو پلاٹ اور ہدایت کی گئی تھی۔ حملوں کی پاداش میں بھارت نے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ 2009 پاکستانی حکومت نے اعتراف کیا کہ ممبئی حملوں کی منصوبہ بندی پاکستانی سرزمین پر کی گئی تھی، لیکن اس بات کی تردید کی کہ سازش کرنے والوں کو پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے منظوری یا مدد فراہم کی گئی۔ بھارتی حکومت پاکستان کے ساتھ ساخت گیر رویہ اختیار کرتی رہی، تاہم اپنی اتحادی حکومت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے کہ وہ پاکستان پر منحصر ہے کہ وہ اپنی سرزمین پر عسکریت پسند گروہوں کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے تخریبی مذاکرات کے دوبارہ آغاز کی طرف پہلا قدم اٹھائے۔ 2013 ستمبر میں بھارت اور پاکستان کے وزرائے اعظم نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موقع پر ملاقات کی۔ انہوں نے جموں کشمیر کے متنازع خطے میں دونوں طرف کی فوجوں کے درمیان کشیدگی ختم کرنے پر اتفاق کیا۔ 2014 1 مئی کو پاکستان کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے کشمیر کو پاکستان کی شاہراہ قرار دیتے ہوئے مزید کہا کہ خطے میں پائیدار امن کے لیے تنازع کشمیریوں کی خواہشات اور امنگوں کے مطابق اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے عین مطابق حل کیا جائے۔
27 مئی کو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دہلی میں پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف سے مذاکرات کیے۔ دونوں جانب سے دو طرفہ تعلقات کے لیے دور کا آغاز کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا۔ 2015 بھارت کی حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی BJP پارٹی مارچ میں مقامی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی PDP کے ساتھ مل کر ہندوستانی زیر انتظام جموں کشمیر میں حکومت تشکیل دیتی ہے۔ PDP کے سربراہ مفتی محمد سعید وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف اٹھایا ہے۔ دسمبر میں افغانستان سے واپس جاتے ہوئے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی وزیر اعظم نواز شریف کی سالگرہ اور ان کی پوتی کی شادی پر لاہور کا حیرت انگیز دورہ کرتے ہیں۔ 2016 جیم دہشت گردوں نے فوجیوں کے بھیس میں جنوری میں بھارت کی شمال مغربی ریاست پنجاب میں پٹھان کوٹ ایئر بیس پر ایک مہلک حملہ کیا۔ یہ حملہ ایک ہفتے بعد ہوا ہے جب وزیر اعظم مودی نے پاکستان ہم منصب نواز شریف کا غیر مناسب دورہ کیا۔ دو طرفہ مذاکرات کو بحال کرنے کی کوشش میں ستمبر میں جیم دہشت گردوں نے بھارتی زیر انتظام جموں کشمیر میں URI میں ایک فوجی اڈے پر طوفان برپا کیا اور 17 بھارتی فوجیوں کو مار ڈالا۔ 29 ستمبر کو بھارت نے URI میں حملے کے لیے اپنے پہلے براہ راست فوجی رد عمل میں پاکستان کے زیر انتظام جموں کشمیر میں LOC کے پار متشبہ دہشت گردوں کو سرجیکل اسٹرائکس کا انعقاد کیا۔ 2017 بھارتی فوج نے مئی میں LOC کے ساتھ نوشہرہ میں پاکستانی فوج کی چیک پوسٹوں پر بمباری کی، جو فوج کے ترجمان اشوک نرولا کے مطابق بھارتی زیر انتظام جموں کشمیر میں دہشت گردوں کی در اندازی کو روکنے کے لیے کی گئی۔ دہشت گرد جولائی میں جموں کشمیر میں ہندوستان یاتریوں پر حملہ کرتے ہیں، جس میں کم از کم 7 افراد ہلاک اور 16 زخمی ہو جاتے ہیں۔ 2000 کے بعد سے اس طرح کی بدترین حملے ہیں۔ دسمبر میں جموں کشمیر میں بھارتی فوج کے کمانڈوز نے LOC عبور کر کے 3 پاکستانی فوجیوں کو شہید کر دیا۔ 2 روز بعد بھارتی فوج کے 4 جوان کیری سیکٹر راجوری میں ایک گھات میں فائرنگ کر کے ہلاک ہو گئے۔ 2018 جنوری میں بھارتی فوج کا دعویٰ ہے کہ مجموعی طور پر اس نے جموں کشمیر میں LOC کے ساتھ ٹیکنیکل آپریشنز اور جوابی سرحد پار فائرنگ میں 2017 میں پاکستان فوج کے 138 اہلکاروں کو ہلاک کیا اور اسی عرصے کے دوران 26 فوجیوں کو کھو دیا ہے۔ مئی میں LOC کے ساتھ کئی ماہ کے مہلک تشدد اور سرحد پار فائرنگ کے بعد بھارت اور پاکستان سرحد پار فائرنگ کو روکنے کے لیے فورتھ خط و روح میں 2003 کے جنگ بندی معاہدے پر مکمل طور پر عمل درآمد پر اتفاق کرتے ہیں۔ بعد میں مہینے کے دوران بھارتی اسپیشل فورسز نے پاکستان کی بارڈر ایکشن ٹیم بیٹ کے حملے کو ناکام بنا دیا۔ جون میں اقوام متحدہ کے دفتر برائے ہائی کمیشن برائے انسانی حقوق OHCHR نے کشمیر میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کی تفصیلات کے حوالے سے پہلی بار اقوام متحدہ کی رپورٹ جاری کی، جس کا عنوان ہے کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال پر رپورٹ۔ بھارتی ریاست جموں کشمیر میں جون 2016 سے اپریل 2018 تک ہونے والی پیش رفت اور آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان میں عمومی انسانی حقوق کے خدشات ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق زید رداد الحسن کی یہ 49 صفحات پر مشتمل رپورٹ LOC کے 2 اطراف انسانی حقوق کی صورتحال کے اس جائزے میں پاکستان کے ایک واضح عوامی تعصب کو ظاہر کرتی ہے، جبکہ اقوام متحدہ کی نامزد دہشت گرد تنظیموں اور دہشت گردوں کی مسلح گروہوں اور رہنماؤں کی درجہ بندی کی جاتی ہے، جتنی کہ 38 بار OHCHR کی رپورٹ میں ہے۔ 2019 14 جنوری کو بھارتی زیر انتظام جموں کشمیر میں پلوامہ میں ہونے والی خود کش بمباری میں بھارتی سینٹرل ریزرو پولیس فورس CRPF کے 40 ارکان مارے جاتے ہیں۔ یہ عشروں میں شورش زدہ خطے میں بھارتی افواج پر سب سے مہلک حملہ ہے۔ 15 فروری کو پاکستان میں قائم دہشت گرد تنظیم جیم نے اس حملے کا دعویٰ کیا اور خود کش بمبار کی شناخت کی ویڈیو جاری کی۔ 2 دن بعد بھارت نے فوری اثر کے ساتھ پاکستان سے تمام درآمدات پر ٹیرف 200% تک بڑھا دیا۔ 18 جنوری کو ایک تباہ کن خود کش بم دھماکے کو منظم کرنے کے بعد جس میں 40 بھارتی سیکورٹی فورسز ہلاک ہو گئیں۔ جموں کشمیر میں جیم دہشت گردوں نے ایک بھارتی فوج کے میجر اور کم از کم 3 دیگر فوجیوں کو مار ڈالا۔ مبینہ طور پر 14 فروری کو ہونے والے حملے کے پیچھے 2 دہشت گرد جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ایک ماسٹر مائنڈ ہیں، بھارتی فوج کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں مارے جاتے ہیں۔
پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے 14 فروری کو پلوامہ حملے کے حوالے سے بھارت کے ساتھ مذاکرات اور تعاون پر آمادگی کا اظہار کیا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے سخت رد عمل کا عزم کرتے ہوئے کہا کہ ہم مناسب جواب دیں گے اور ہمارے پڑوسی کو ہمیں غیر مستحکم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بھارتی اور پاکستانی افواج 25 فروری کو LOC میں جموں اینڈ کشمیر کے ضلع راجرا میں آگ کا تبادلہ۔ 26 فروری کو بھارتی حکومت کی جانب سے پاکستان میں قائم دہشت گرد گروپ جیم کے سب سے بڑے تربیتی کیمپ کو پاکستانی صوبے خیبر پختونخوا میں بالا کوٹ کے قریب نشانہ بنانے والے غیر فوجی پری ایمپٹیو ہڑتال لینے کی کارروائیاں جاری ہیں۔ ابتدائی طور پر اس بات سے انکار کرنے کے بعد کہ ایسا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے، پاکستان نے بعد میں اس بات کا اعتراف کیا کہ واقعی بھارتی لڑاکا طیارہ پاکستانی سرزمین میں بے شک گہرائی میں گھس گیا تھا اور بالا کوٹ کے قریب ہم گرا چکے ہیں۔ پاکستان مسلح افواج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے تاہم کہا ہے کہ حملوں سے خالی علاقے کو نشانہ بنایا گیا۔ 27 فروری کو پاک فوج نے خبردار کیا کہ وہ بھارت کی فضائی بمباری کا منہ توڑ جواب دے گی۔ بھارتی فضائیہ نے ایک پاکستانی F-16 لڑاکا کو گولی مار دی، جبکہ پاکستان نے 2 بھارتی لڑاکا طیاروں کو نیچے اتار دیا اور ایک بھارتی پائلٹ کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ 28 فروری کو عمران خان کا کہنا ہے کہ بھارتی فضائیہ کے زیر قبضہ پائلٹ کو امن کے اشارے کے طور پر رہا کیا جائے گا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ پاکستانی وزیر اعظم بین الاقوامی دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں، خاص طور پر امریکہ سے۔ اپریل کے پہلے ہفتے میں جموں کشمیر کے خطے میں بھارت اور پاکستان کی تجارت میں آگ لگنے سے 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ یہ تھا ہمارا اس سوال نمبر 4 کا پارٹ 1۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس سوال کا پارٹ نمبر 2 کریں گے۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیں تعلیم کی دنیا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔